کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ مجھے آج یہاں پر انہوں نے دعوت دی اور میں پہلی دفعہ زندگی میں یہاں پر تشریف لایا ایسی سرزمین پہ جہاں سے ہمیشہ امن کا پیغام گیا ہے اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہونا میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بڑا اہم ہے۔ پچھلے دنوں بھی اگر آپ دیکھیں 13 اگست کو میں نے خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں پہلی دفعہ ایک کانفرنس کی جس میں ہم نے جو ہے خوشحال خان خٹک اور علامہ اقبال کے اوپر ایک سیمینار کیا۔ یہ ایک ایسے لوگ تھے جدھر آج ہم کھڑے ہیں، چاہے علامہ اقبال کی ہم بات کریں، خوشحال خان خٹک کی بات کریں، رحمان بابا کی بات کریں، علامہ اقبال کی بات کریں، مولانا رومی صاحب کی بات کریں، انہوں نے اس خطے میں انہوں نے جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں ہمیشہ امن اور شانتی کی بات کی ہے۔ علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری میں دیکھیں، انہوں نے شاعری میں یہ کہا تھا کہ سینٹرل ایشیا کا جو دل ہے وہ افغانستان اور کابل ہے۔ اگر کابل میں امن ہوگا خطے میں امن ہوگا، اگر کابل میں امن نہیں ہوگا خطے میں بدامنی ہوگی۔ اور آج آپ اس کی دیکھیں کس طریقے سے حالات۔ لیکن میں آج اپنے بھائی ذوالفقار شاہ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہ موقع فراہم کیا کہ میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کی یہاں پر نمائندگی کروں۔ میں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے شاہ صاحب کا، سندھ حکومت کا، تمام دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ ان کی طرف سے آپ کو ہم سلامی پیش کرتے ہیں اور ہم وہ امن چاہتے ہیں جو جن کا خواب ان لوگوں نے دیکھا تھا۔ خیبر پختونخوا ہمیشہ بدامنی کی طرف سے، اگر آپ دیکھیں ایک زمانے میں بہت زیادہ بدامنی تھی، اب دوبارہ ہم امن کی تلاش میں ہیں اور امن اور ایک سافٹ امیج ان لوگوں کی شاعری سے، ان لوگوں کی جو کتابیں ہیں، ان لوگوں کی جو اگر جو چیزیں ہیں ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں، ان کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اور اس خطے میں امن سے رہ سکیں۔ خیبر پختونخوا ایک ایسا خطہ تھا ایک زمانے میں جہاں، اور ابھی بھی سب سے زیادہ پرانی سویلائزیشن گندھارا خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ ایک زمانہ تھا جہاں مختلف قوموں کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ اپنی مذہب کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے یا جو بھی اپنا وہ کرتے، اور اس وقت پرامن صوبہ ہوتا تھا، پرامن علاقہ ہوتا تھا۔ آج 98% ہم مسلمان وہاں پر ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ہم امن کی تلاش میں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر امن ہے تاکہ وہاں پر ترقی ہو، خوشحالی ہو، ہمارے بچوں کو روزگار لگے اور چیزیں ہوں۔ اچھا گورنر صاحب، یہ بتائیں کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار اور ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے درمیان رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، ہم تو بڑے ایک سیاستدان تو بڑی مظلوم قوم ہے، فوراً ہی ہمیں پکڑ کر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو آپ بے گناہ ثابت کریں۔ کچھ ایسے ادارے ہیں جن کی اپنی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا ایک پروسیجر ہے، سسٹم ہے، چاہے وہ جوڈیشری کی بات کریں، چاہے آپ فوج کی بات کریں، ان کا اپنے احتساب کا ایک سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کی انکوائری ہوتی ہے، ان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ فیض حمید صاحب کو کسی سویلین حکومت نے نہیں پکڑا، اپنے ہی ادارے نے، ان کے انصاف کے ادارے نے پکڑا ہے، ان کی تفتیش ہو رہی ہے۔ اگر قصوروار ہوں گے، ماضی میں ان کے بہت سی شکایاتیں بھی تھیں، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کو سزا ہوگی۔ قصوروار نہیں ہوں گے تو پھر باعزت بری بھی ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے سے میں آیا ہوں، خیبر پختونخوا سے، وہاں پر دہشت گردوں کو واپس لانے میں ان کا ایک اہم کردار تھا۔ مجھے آج بھی وہ سین نہیں بھولتا جب کابل کے سرینا ہوٹل میں وہ کھڑے تھے چائے کی پیالی کے ساتھ اور کہتے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ان لوگوں کو یہاں پر لے کے آئے تھے، بدامن لوگوں کو لے آئے تھے اور نے کہا یہاں پر امن ہوگا۔ آج ان لوگوں نے بندوقیں اٹھا لی اور میرے نوجوان بچوں کو، میرے فوج کو، میرے پولیس کے نوجوانوں کو، میرے سول سوسائٹی کے لوگوں کو، میڈیا کے لوگوں کو آج شہید کیا جا رہا ہے، تو ہم کس کے گریبان پکڑیں؟ آج تو انہوں نے بندوقیں اٹھا لیا جنہوں نے کہا تھا کہ یہ امن اور امن و امان ہو۔ ہم نے فینسنگ کی تھی کہ یہاں سے دہشت گرد کراس نہیں ہوں گے۔ آپ ان کو خیبر پختونخوا میں اپنے آباد کیا، آپ تو ریٹائرڈ ہو کے چلے گئے، لیکن وہ اب بدامنی پھیلا رہے ہیں، تو وہ ہم کس کے گریبان پکڑیں کہ ہمارے بدامنی کو امن میں تبدیل کرنے والا کون ہوگا؟ سر، بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے جو فیصلے اعلیٰ عدلیہ بہت سست روی کے ساتھ ان کو چلا رہی ہے، جبکہ دوسرے مقدمات ہیں ان کو بہت تیزی سے چلا رہے ہیں، اور وہ 9 مئی کے جو مظلوم ہیں ابھی تک جو انصاف کی تلاش میں ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، یہاں پر باقی ایشوز پہ تو 100 موٹیشن لے لیے جاتے ہیں اور گھنٹوں اور پتہ نہیں چھٹیوں میں بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں، لیکن 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کے اوپر حملے کا ایک واقعہ ہے۔ وہ ایسا ایک واقعہ ہے جو ہمارے دشمن بھی شاید نہ کر سکیں۔ جن لوگوں بھی 9 مئی کیا ہے، چاہے وہ جو بھی ہیں، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے،
اور وہ سامنے ظاہر ہے، اور ریاست نے ہمیں بتایا کہ تقریباً کس پہ شک کا اظہار کیا یا کون ہے. تو آج عدلیہ پہ یہ بھی فرض بنتا جاتا ہے کہ آج اگر میری ریاست پہ کوئی حملہ کر رہا ہے، آج اگر میرے فوجی املاک پہ کوئی حملہ کر رہا ہے، آج اگر GHQ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے، آج اگر ہمارے جو شہداء ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آج ہم اس ملک میں امن کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کے مجسموں کو توڑا جا رہا ہے. خدا نخواستہ کل اگر کسی جج کا یا چیف جسٹس کا ایک مجسمہ اس کے ساتھ یہ بے حرمتی ہو تو عدلیہ کیسے اس کو وہ دیکھے گی؟ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ فل فور انصاف ہو، جو بھی 9 مئی میں ملوث ہے، چاہے کسی پارٹی کا ہیڈ ہے یا اس کا ورکر ہے، اس کو قرار کی سزا ہونی چاہیے. سر پاکستان سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے. سندھ میں بھی آئیڈیالکس معاملے پر جسٹس نے کہا ہے کہ سر پارلیمان کو اجازت نہیں ہے عدلیہ کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی. کیا معاملہ آئیڈیالک معاملات میں وہ معطل ہو رہے ہیں کیسز؟ دیکھیں، اگر اس ملک میں تمام ادارے اپنے جورسڈکشن میں رہ کر کام کریں تو یہ ملک صحیح چل سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں ہر کوئی کہتا ہے مجھے دوسرے ادارے کا بہت زیادہ اچھا پتہ ہے اپنے ادارے کا نہیں. میرے آزاد عدلیہ کا مجھے بہت احترام ہے، لیکن کچھ ایسے فیصلے آپ نے بھی کیے ہیں جب آپ نے دوسروں کے جورسڈکشن میں وہ آپ نے انکروچمنٹ کی ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ جو MNAs MPAs ہیں یہ اپنے پارٹی کے لیڈر کے کہنے پہ ووٹ دیں گے، پھر آپ اگلے ہی لمحے کہتے ہیں کہ نہیں یہ پارلیمانی لیڈر کے کہنے پہ ووٹ دیں گے. پھر اگلے لمحے ایک عدلیہ سے یہ بھی فیصلہ آیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا. 45 سال بعد اگر آپ صرف کہتے ہیں کہ ہم معذرت کرتے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں I'm sorry، کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتا ہے؟ کیا عدالتوں نے ان لوگوں کو آج سزائیں دی ہیں جنہوں نے وہ عدالتی قتل کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ آپ فیصلے کر لیتے ہیں. آپ نے ایک ایسے شخص کو جو اس ملک کی تقدیر بدل رہا تھا اور ملک کی تقدیر بدل، آپ نے اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھانسی پہ چڑھا دیا اور آپ 45 سال بعد کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو چیزیں یہ ہیں کہ اگر آپ صحیح فیصلے کریں، آپ اپنے جرسی میں رہ کر کام کریں، آپ کسی مجرم کو کہیں کہ آپ اس کو یہاں سے مرسڈیز میں لے کے جائیں اور اس کو ایک 5 اسٹار اس میں رکھیں، ریسٹ ہاؤس میں رکھیں، ان کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں وہی کھانا پیش کیا جائے اور وہی مہمان پیش کیے جائیں، کیا پاکستان کی جو جیل میں بھرے ہوئے جو لوگ ہیں کیا ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا کہ صرف ایک شخص آپ کے لیے اتنا معتبر تھا جس کے لیے آپ نے تمام فیصلوں کو تار کر دیا؟ تاریخ میں کبھی ایسے فیصلے نہیں ہوئے. لہٰذا اگر میں کسی پہ اگر ایک انگلی ایسے اٹھاؤں گا تو 4 انگلیاں میری طرف بھی آئیں گی. تو سر پاکستان کے اس حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کیا ہے یہ جو دیکھیں، اس ملک میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا. ہم سب مل کر سیاسی جماعتیں ہوں، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو بیٹھ کر اس ملک کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملک چلانا کس نے ہے. اگر چلانا ہم لوگوں نے ہے تو ہم نے چلانا ہے، اگر کسی اور نے چلانا ہے پھر مہربانی کر کے آگے اس کو خود سنبھال لیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے صرف چلانا ہم نے ہیں اور گالیاں آپ نے کھانی ہیں تو ایسے نہیں ہو سکتا. عمران نیازی کی اس میں اس ملک کو سیاستدانوں نے چلانا ہے، کسی اور نہیں چلنا. پارلیمنٹ کا کام اس ملک کو چلانا. اگر کسی کو اعتراض ہے اس الیکشن کے اوپر، ہمیں بھی اعتراض شاید ہوگا یا کسی اور کو بھی اعتراض ہوگا، تو اس کا واحد فورم وہ پارلیمنٹ ہے. اگر آپ پارلیمنٹ میں آج قانون سازی نہیں کرتے ہیں اور دوبارہ جب الیکشن ہوگا پھر آپ رونا نہ روئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، کوئی غلط کام ہوا ہے، تو آئیں اس راستے کو پارلیمنٹ کے ذریعے اس دروازے کو، اس کھڑکی کو بند کر دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. پاکستان کی عوام جس کو ووٹ دے اس کا ووٹ گنا جائے، اس کو حکومت دی جائے. تو یہی فیصلہ پارلیمنٹ میں. اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں کریں گے اور پارلیمنٹ میں آپ اگر بین باجے بجائیں گے اور توتیاں بجائیں گے تو توتیاں اور بین باجے بجانے کا فورم کوئی اور ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے. تو آپ اس فورم سے اچھا گورنر صاحب یہ آخری سوال ہے سر، عمران نیازی کے نے 8 جو فروری کو ووٹ دیے، فارم 45 فارم 47 بن گیا، تو فارم 47 والی جو پارلیمنٹ ہے وہ کس طرح سے عوام کے فیصلے کرے گی، عوام کی بہتری کے فیصلے کرے گی؟ اس طرح ہی پھر کوئی نہ کوئی مداخلت کرتا رہے گا. بہت بہترین آپ نے سوال کیا ہے. پاکستان میں 3 صوبوں میں الیکشن حرام ہے لیکن خیبر پختونخوا کا الیکشن حلال ہے. ایسی ہے نا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں الیکشن وہ ہار رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، جلوس جلسے چیخ چلا سندھ میں رہے ہیں جیسے انہوں نے ہمیشہ سندھ کو حکومت کی ہو. کتنی سیٹیں سندھ میں ان کی آتی تھیں ماضی میں؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، آج وہ PTI کے ساتھ اتحاد کرنے کے جائے، ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. آج وہی PTI کے لوگ مولانا فضل الرحمان کے در پہ حاضر ہوتے ہیں ہر دوسرے دن کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائی جائے. آپ کو یاد ہے کہ PTI کے چیئرمین اور ورکر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا لقبات دیتے تھے
میرے وہ ذاتی پولیٹیکل اپوننٹ ہے، میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کی، میں پولیٹیکل ان کے ساتھ اختلاف ضرور کروں گا، لیکن پہلا اتحاد میں پہلا ٹی او آر یہ ہونا چاہیے، اگر خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو مال غنیمت جو تقسیم ہوا ہے وہ سنی اتحاد کونسل، آزاد اراکین یا سو کالڈ پی ٹی آئی میں تقسیم ہوا ہے، تو پی ٹی آئی والے مہربانی کریں جو مال غنیمت لوٹا گیا مولانا فضل الرحمان کا، پہلے ان کو وہ مال غنیمت واپس کر دیں، اس کے بعد بیٹھیں اور ٹی او آر سائن کریں اور پھر بولیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے نجات دہندہ ہیں، ہم اس حالات سے نکالیں۔ لیکن اس وقت جو خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ تاریخ کی بدترین کرپشن ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر چیز کے وہاں پر ریٹ لگے ہوئے ہیں، کلاس 4 کی اگر آپ کو نوکری چاہیے، آپ کو کوئی اور نوکری چاہیے، آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ چاہیے، آپ کو اگر ڈی سی لگنا ہے کسی ضلع میں، ڈی آئی جی لگنا ہے، ڈی پی او لگنا ہے، کمشنر لگنا ہے، ہر چیز کا نرخنامہ وہاں پہ لگا ہوا ہے۔ اور وہ میں نہیں کہتا، میں تو پہلے بھی کہہ دیا تھا، لیکن میرے بعد وہاں پر ایک صوبائی وزیر نے کہا اور وہ عمران خان صاحب سے ملے، انہوں نے کہا جاؤ اور پریس کانفرنس کرو، اور ان کے ساتھ ان کے وزیر اطلاعات مشیر اطلاعات بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اس صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے۔ تو کرپشن اگر ہو رہی ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ ٹیم چنی تھی، وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا کیا، ایک کمیٹی بنائی، کہا خان صاحب نے کمیٹی بنائی، چوروں کو بچانے کے لیے ڈاکوں کو بٹھا دیا، جس بندے نے الزام لگایا کہ کرپٹ ہیں ان کو باہر نکال دیا۔ بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے ہیں، وہ سب کچھ خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے باقی وزراء میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اس وقت یہ پوزیشن ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا ہے کیونکہ وہ سامنا نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا وزیر اعلیٰ صاحب میرے مطابق اپنا اعتماد کھو چکے ہیں صوبائی اسمبلی میں۔ میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ جلد از جلد اعتماد کا ووٹ لیں، ورنہ ایسی نوبت نہ آ جائے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ اعتماد کھو چکے ہیں اپنی پارلیمنٹ پہ، جو پارلیمنٹ آنے سے کتراتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اپنے ہی وزراء ہمارے اوپر جو اسٹیٹمنٹس دیں گے، اور بھی میرے خیال میں قربانی کے بکرے آنے والے ہیں، لہٰذا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اعتماد اپنی پارلیمنٹ سے کھو چکا ہے، وہ پارلیمنٹ سے غائب ہوتے ہیں۔ میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ خود اعتماد کا ووٹ اپنی پارلیمنٹ سے لے لیں، اپنی صوبائی اسمبلی سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو آفیشیلی پھر کہا جائے کہ آپ اعتماد۔ اچھا سر، پنجاب نے یہ الزام لگایا ہے کہ آپ گورنر صاحب جو وہاں پہ ہیں، ہمارے ایگزیکٹو معاملات ہیں ان میں مداخلت کر رہے ہیں، سیاسی مداخلت کی جا رہی ہے اور ہمیں جو ہے عوام کی خدمت سے روکا جا رہا ہے۔ گورنر صاحب جو ہے ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے مل کر، اس کے حوالے سے دیکھیے وفاقی حکومت کوئی پریشرائز نہیں کرے گا، آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کے معاملات میں دخل اندازی ہو رہی ہے، ذرا میرے اس میں کوئی مداخلت کر لیں، میں دیکھ لوں کہ کون کرتا ہے۔ تو آپ کی کمزوری کی مداخلت میں مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے جوریڈکشن میں رہ کر آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب تو نظر ہی نہیں آتے، یا اسلام آباد ہوتے ہیں یا نتھی گلی ہوتے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں اپنے باہر ان کو دیکھا عوام کے اندر، عوام میں جانے سے کتراتے ہیں، ان کو بولے ذرا عوام میں تو نکلیں، جائیں تو صحیح۔ وزیر اعلیٰ صاحب اگر کرپشن سے لوٹ مار سے فارغ ہوں گے تو کہیں اور جائیں گے، لہٰذا ان کو خود میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو ہے ایک اس گردہ میں پھنس چکے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی نے ان پہ عدم اعتماد کر دی ہے، اپنی پارٹی ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ پیسے لے رہے ہیں، آپ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ اب یہ ٹریلر چلے، آگے دیکھیں کیا فلم چلنے والی ہے۔ سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پھنس چکے ہیں اور یہ ساری بات آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن بظاہر تو وزیر اعلیٰ میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہو، وہاں پر میڈیا پہ بڑی کھل کر تنقید کرتے ہیں آپ پر، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو کچھ چاہیے ہوتا کہ بجلی کی جگہ بجلی بند کر دی جاتی ہے تو پھر وہاں جا کے پہنچ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے تو بڑا آپ کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ہر چیز کو بڑا انجوائے کرتا ہوں، میں کوئی ٹینشن نہیں لیتا۔ میں شام کو جب تھکتا ہوں تو ان کے ٹاک شوز دیتا ہوں تاکہ میں کامیڈی شو کی طرح میں تھوڑا کھلکھلا لیتا ہوں، کوئی ہنس لیتا ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ان میں اتنی جرت ہے، لوڈ شیڈنگ تو آج بھی ہے، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جا کے تربیلا سے سوئچ آف کریں گے بٹن، آج تک وہ تربیلا نہیں پہنچ سکے۔ اگر گاڑی میں تیل نہیں ہے تو ہم تیل ڈلوا دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے کہا کہ میرے پاس ایک سوئچ ہے، وہ صرف آف ہوتا ہے، آن نہیں ہوتا، جب آف ہو گیا تو پھر آن نہیں ہوتا۔ تھینک یو